بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت مبارکہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، بہت دفعہ پڑھی بھی ہوگی، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد انسان کے ذہن کے اندر ایک دین کا جو کامل اور مکمل ہونے کا جو تصور ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ فقط دین جو ہے وہ ایک کامل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور چیز کامل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا دین کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا مطلب ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام مراد ہو گیا، اور ایک دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے مراد کل آخرت کا دین بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار فقط دین نام ہے، آپ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، فقط یہ دین ہے۔ یعنی کہ مسجد کی اندر والی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ہم دین تصور کرتے ہیں، اور مسجد کی جو باہر والی زندگی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا دین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک دین کا حصہ کیا ہے دنیا، اور ایک دین کا حصہ کیا ہے آخرت۔ آج انسان بس کہتا ہے یار دین اتنا ہے کہ آپ بس جو ہے وہ عبادت کریں، روزہ رکھیں، جہاد کریں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جہاں پر مسجد کے اندر والی زندگی ہے نا دین، وہیں پر مسجد سے باہر نکل کر بھی زندگی ہے، معاشیات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، دیگر اور معاملات بھی ہے، سیاست بھی ہے، یہ بھی دین ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو الگ کریں گے کہ بھائی نہیں دین فقط نماز پڑھنے کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھوڑے جہاد کے لیے پالے گئے اور ان کی لید صاف کرنا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، وہاں پر نماز تو نہیں پڑھی جاتی لیکن کیا ہے حقوق العباد کے اندر معاملہ آ جاتا ہے، یا وہ چیزیں جو دین کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر جب نماز مکمل ہو جاتی، لوگ فرض پڑھ لیتے، تو فرض پڑھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ ان کو پکڑ کر باہر نکالتے۔ روایات میں ایسی لفظ ہے، فرض پڑھنے کے بعد جو لوگ نفل پڑھنے میں مشغول ہوتے تو ان کو آپ باہر نکال دیتے، اور آپ فرماتے کہ کیا تمہارے اوپر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حقوق العباد کا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیا لوگوں کے اور تمہارے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہے، کیا صرف یہی کام ہے؟ تو الغرض بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دین کے دو حصے، ایک آخرت اور ایک دین ہے، تو آپ نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف دین کا کام کرتے ہیں، دنیا کی طرف نہیں آتے، وہ لوگ بھی غلط ہیں۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف فقط دنیا کی طرف ہی مشغول ہیں اور دین کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ دین کے ساتھ بھی چلیں اور دنیا کے ساتھ بھی چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔